بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک کے گجرے نچھاور کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ بآواز بلند پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین اکرام اور سامعین حضرات، الحمدللہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں ماہ نور، ماہ میلاد ربیع الاول کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ اپنی نور بہار ساعتوں کے ساتھ ہماری کو اور خوشی کے لمحات کو اور مسرتوں کو عاشقوں کے سینوں میں ٹھار محسوس کروا رہا ہے، بلکہ ٹھنڈ ڈال رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے جہاں ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام کی محبتوں کا اور آپ علیہ السلام کی شفقتوں کا، رحمتوں کا صحرا بھی ہمیں سینے میں عطا فرمایا کہ جب ماہ میلاد آتا ہے تو مسلمانان چاروں عالم کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی آمد کے جشن میں آقا علیہ السلام کی میلاد کی محفلوں میں ذکر مصطفیٰ میں، ذکر زلف مصطفیٰ میں
ذکر چال مصطفیٰ میں، ذکر انداز مصطفیٰ میں، ذکر اخلاق مصطفیٰ میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملنے والا سبق محافل کی صورت کے اندر اور بڑے بڑے اجتماعات کی صورت کے اندر اپنے گھروں میں، باہر بازاروں میں سجانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر بار کو سجانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں خوشی لمحات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے باہر والے حال کو بھی اور باہر دیوار کو بھی سجا دیا گیا ہے، یہی لمحات ہوتے ہیں جہاں پر عاشقوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک کی آمد کے سلسلے کے اندر مسرت کا اور خوشی کا اظہار اس صورت میں کرتے ہیں کہ جو دنیا والوں کی نظر میں خوشی اس طرح منانی چاہے تو وہ کوشش کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر اس طرح خوشی منائیں۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے خوشی کا، ہمیں چاہیے کہ اب تو کوئی عام نہیں، اہم موقع ہے۔ بندے کا 50 سال گزر جائے نا کوئی کام کرتے ہوئے یا اس کی زندگی کے، تو اس کو سلور جوبلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اگر 75 سال گزر جائیں تو گولڈن جوبلی کے نام دیا جاتا ہے، اور اگر 100 سال گزر جائے تو ڈائمنڈ جوبلی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے ایک نئے انداز ہے منانے کے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے، لیکن یہ کوئی 100 سال 2 سال 300 سال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کہ جب ظلمت چھائی ہوئی تھی، آقا کا نور چمکا، اللہ رب العزت نے چاروں عالم میں نور عطا فرما دیا تھا۔ جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے نبی کو بھیج کر نور عطا فرما دیا تھا۔ آقا علیہ السلام کی آمد سے بربریت ختم ہو گئی تھی، عورتوں کو عزت ملی تھی، والدین کی داد رسی کی جانے لگی، ان کو اللہ رب العزت کی عطا سے، نبی پاک کے بھیجے جانے کی شفقتوں سے ان کو بھی عزت کا سر پر سیرا سجنا شروع ہو گیا تھا۔ تو لہذا جن کی آمد پر اسلام کا عظیم روشن یہ دین ہمیں ملا ہے، اس نبی کی آمد پر امتیوں کو کتنی خوشی منانی چاہیے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، اشعار کی صورت میں ہے، کچھ میری الفاظ ہی ہوگی، لیکن میں اگر قرآن سے بیان کروں تو قرآن ہمیں، جو میں نے خطبے میں مقام آخر پڑھا ہے اس کو پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مقام اول کی وضاحت پھر بعد میں کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر پارہ 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بہرحال جب تمہیں نعمت ملے نا، یہ ہر مسلمان کے لیے، جب تمہیں نعمت ملے نا تو تمہارا کام ہے اس نعمت کا اظہار کرنا، خوب چرچا کرنا۔ فحدث کا مطلب ہوتا ہے خوب چرچا کرنا۔ نعمت ملے، بعض لوگ ہوتے ہیں نعمت ملنے پر بھی پریشان ہوتے ہیں، یار اونی نہیں ملی جنی ملنی چاہیے تھی، لیکن جتنی رب نے دی ہے نا اس پر رب کا شکر ادا کرے۔ جتنی رب نے نعمتیں دے دی ہیں اتنا رب کا شکر ادا کرے، جتنا شکر ادا کرتا جائے گا اللہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ یہ رب کی عطا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا جو بندہ میرا زیادہ شکر ادا کرتا ہے رب اس کو نعمتیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہا ہے نعمت ملے تو خوب چرچا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نعمت ہے کیا؟ نعمت کہتے کسے؟ ڈیفینیشن آف نعمت، تو نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے مفہوم انداز میں اگر آپ کو آسان کر کے سمجھاؤں، اللہ رب العزت میری زبان پر سہل الفاظ ادا کرنے کی توفیق دے کہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ سبحان اللہ کی صدا لگا دیں ذکر اللہ کی نیت سے۔ اب یہاں پر نعمت کا مطلب ہے کہ جو بندے کو اللہ رب العزت کی طرف سے بغیر کسی پیسوں کے عطا کر دی جائے اور وہ بندے کو پسندیدہ بھی ہو، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر بندے کی جسمانی حیت میں دیکھیں تو بندے کا ہاتھ ہے، یہ نعمت ہے، جس کا نہیں ہے اس سے پوچھو۔ تو بندہ جس ہاتھ کو استعمال کرتا ہے یہ نعمت ہے،
اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے نعمت ملی ہے تو رب کا شکر ادا کرو، چرچا کرو، مطلب سیدھا ہاتھ ہے تو صدقہ کرو۔ نعمت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ غریبوں کی داد رسی کرو، اگر کوئی نادار نظر آ رہا ہے اس کی مدد کر دو۔ اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے اور جن کے ہاتھ سلامت نہیں ہیں ان کی مددگار بن جاؤ، یہ نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح آنکھ ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنا بتاؤں، یہ اینک لگی ہوئی ہے، اینک کے بغیر ہمیں دھندلا نظر آتا ہے۔ جن کی اینک نہیں لگی ہوئی شکر ادا کریں کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تو اینک دور کے لیے اینک لگانی پڑتی ہے دیکھنے کے لیے، تو یہ آنکھ ایک نعمت ہے۔ اور عام بندہ بھی کہتا ہے یار آنکھ کا نور جو ان سے ہے نا آسمان کو دیکھ لیتا ہے۔ اور بندہ خدا ہم آپس میں گفتگو کریں تو یہ بتائیں کہ ہم آنکھ کے نور سے دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ تو آنکھ کے نور کی بصارت یہ ہے کہ تم زمین پر کھڑے ہو کے آسمان کی سطح کو دیکھ لیتے ہو، پہلے آسمان پہ ہو یا دوسرے آسمان پہ ہو یا تیسرے آسمان پر ستارے چمک رہے ہو تو وہ تمہیں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ تمہارے نور کی علامت ہے۔ جس امام الانبیاء کو اللہ نے سراپا نور بنا کے بھیجا ہے ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، ان کی نگاہ فیض کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے اس کا خوب چرچا کرو۔ ہاتھ مل گئے تو لوگوں کی مدد کرو، پاؤں مل گئے چل سکتے ہو شکر ادا کرو، جسم کے اعضاء سلامت ہیں تو شکر الہی بجا لاؤ۔ جو نعمت سے اظہار ہو سکتا ہے اس طرح کا اظہار کرو، چرچا کرو۔ یہ ہے عام نعمت کی بات جس پر حکم فرمایا جا رہا ہے چرچا کرو۔ چرچا کرنے کا مطلب بلا کیا ہوتا ہے؟ ایسے خوشی منانا، ایسے اظہار کرنا کہ بندہ دوسرا دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ واقعی خوشی میں اس کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے نعمت کا چرچا کرنا، اور حکم ربی ہے قرآن کے اندر۔ تو جب عام نعمت کے ملنے پر اس قدر خوشی اظہار فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو جس کے صدقے ساری نعمتیں ملی ہیں ان کی آمد پر کتنی خوشی کرنی چاہیے۔ جن کی وجہ سے رب نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جو وجہ تخلیق کے کائنات ہے، ان کی آمد ماہ میلاد ہے۔ وہ 12 ربیع النور شریف کی سحر کو تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد پر کتنی خوشی منانی چاہیے۔ تو اب تو خوشی کا بھی 4 چاند لگ جانے چاہیے، اظہار ہو جانا چاہیے۔ ہاں یہاں پر لیکن ایک سوالیہ نشان ہے، خوشی تو منائیں لیکن کس طرح کی؟ آج کل خوشی میں لوگ لائٹیں بھی لگاتے ہیں لیکن ساتھ میں گانے باجے بھی بجاتے ہیں، تو کیا خوشی میں ہم بھی یہ کریں؟ نہ، ہم جس خوشی کی بات کر رہے ہیں قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، جس خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دے رہے ہیں قرآن سے دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب تمہیں نعمت مل جائے، بہرحال جب نعمت کا میسر ہو تو خوشی کا چرچا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، لیکن کرنا رب کے حکموں کے تحت ہی ہے، حکم الہی کے تحت ہی ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق ہی ہے۔ وہ نہ ہو کہ خوشی کفران نعمت بن جائے، نہ شکری کا باعث بن جائے۔ خوشی کا اظہار کرنا ہے، مطلب کیا ہے؟ اگر رب نے توفیق دی ہے، انگلیاں سلامت ہیں، تسبیحاں پکڑ کر رب کے محبوب پر درود پڑھنا شروع کر دو۔ اگر ڈیلی 500 پڑھتے تھے تو 1000 پڑھنا شروع کر دو، 1000 پڑھتے تھے تو 1500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو۔ یہ ہے خوشی کا اظہار کہ امام الانبیاء تشریف لائے ہیں، ان پر ہم درود پاک پڑھ کے اپنا نامہ اعمال روشن کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے جس طرح کچھ ایاموں میں کچھ دن افضل ہوتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مہینے بنتے ہیں، ان مہینوں میں کچھ مہینے افضل ہوتے ہیں، ان کی افضلیت رکھی گئی ہے۔ مثلا عام دنوں کے اندر جمعۃ المبارک مومنین کے لیے عید کا دن ہے،
اور مہینوں میں دیکھا جائے تو رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہ بڑا عظیم مرتبت والا مہینہ ہے، اس کی قدر و منزلت عام نہیں ہے، بڑے بڑے شوق و محبت کے ساتھ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کی اپنی ایک اہمیت ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ 12 مہینوں میں ممتاز ہو گیا، وہ 12 مہینوں میں ممتاز ہو گیا۔ تو جس سینہ مصطفیٰ پر قرآن نازل ہوا ہے، اس مصطفیٰ کی آمد کا مہینے کا شان کا عالم ہو، اس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے جن پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن جن کے وسیلے سے ملا ہے۔ ہم قرآن کے نزول قرآن کی رات کو، تکمیل قرآن کی رات کو، اور جب تراویح میں قرآن مکمل ہو جائے تو شان قرآن کی کانفرنسیں کرتے ہیں، شان قرآن کی اہمیت پر ہم بیانات کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ تو جن کی وجہ سے ہمیں قرآن کی دولت میسر ہوئی ہے، رب کا کلام ملا ہے، ان کی آمد پر ہمیں کتنی خوشیاں منانی چاہیے، کتنی محفلیں سجانی چاہیے، کتنے اجتماعات کا انعقاد کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا اظہار جب آمد قرآن پر یہ ہے تو آمد مصطفیٰ پر ڈبل ہو جانا چاہیے، بلکہ ٹرپل ہو جانا چاہیے۔ تو پھر اظہار نعمت ہوگا نا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت عظمیٰ پر اس طرح خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، کس طرح شریعت پر عمل کرنا شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہاتھ ہے نا، یہ نعمت ہے، لیکن قیامت کے دن جب بندے کے حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا نا، تو یہ ہاتھ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے میرے ساتھ فلاں گناہ کیا تھا، اس نے فلاں معاملہ کیا تھا۔ قدم بھی انسان کے خلاف بولیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنا بوجھ اگل دے گی۔ اس دن ہر چیز مخالف انسان ہو جائے گی، گویا کہ انسان کے خلاف گواہیاں دے گی، مالک یہ تیرا نافرمان تھا، مالک یہ تیرا نافرمان تھا۔ لیکن وہاں پر بھی اگر کسی ہستی نے کام آنا ہے نا، وہ نانا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی یاد کی محفل ہم سجانے والے ہوں گے، وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ، امید ہے۔ تو ہم جب نعمت صغرا کی ملنے پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم ہے، تو نعمت عظمیٰ کے ملنے پر کتنا خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1500واں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا سال ہے، اس کے اندر شریعت مطہرہ کے تحت رہتے ہوئے گھر کے اندر محافل کا انعقاد کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر پہلے ہم گناہ کے کام کرتے تھے، توبہ طائب ہو کر ہم صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، یہ ہماری نعمت کا اظہار ہوگا۔ اور واقعی جو بندہ محبت مصطفیٰ رکھتا ہے نا، جو بندہ محبت مصطفیٰ رکھتا ہے، وہ بالآخر اللہ رب العزت کی محبت کا بھی شاہکار بن جاتا ہے۔ پہلی سیڑھی ہے محبت مصطفیٰ، وہ دلوں میں جاگزین کرنی پڑے گی، وہ دلوں میں بڑھانی پڑے گی، اور اس کا طریقہ ہے درود پاک کی کثرت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم محبت کر لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو اپنی ذات پہ اپنا لینا، یہ ہے محبت مصطفیٰ کا تقاضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان بڑے پیارے انداز سے ایک شعر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں، تم سے خدا کا ظہور اور اس سے تمہارا ظہور۔ شعر تھوڑا سا مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھا دوں۔ فرمایا تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہ شعر سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا،
اللہ کی آیتوں کو تھوڑے سامان کے بدلے مت بیچو. یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے, بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے, قرآن آیاتی کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے, یہاں پر نشانیاں اور آیات ہیں. فرمایا یہاں پر لفظ آیاتی سے مراد نبی پاک کی ذات کا ہے, ذکر مصطفیٰ ہے, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے, کہ ان کی ذات کا ذکر کرنا تھوڑے پیسوں کے بدلے تم چھوڑ نہ دینا. ان کی شان اور کسائت کا ذکر تھوڑے پیسوں کے بدلے تم چھوڑ نہ دینا. ان کی محافل اور ان کی نعت اور ان کے اوصاف, ان کے کمالات, ذکر مصطفیٰ, ذکر زلف مصطفیٰ, ذکر نالین مصطفیٰ, ذکر لعاب مصطفیٰ, کہیں تھوڑے پیسوں کے بدلے تم ان کا ذکر کرنا چھوڑ نہ دینا. یہ اللہ رب العزت کی آیت کا مفہوم ہے. علماء نے لکھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ سمانے قلیل کے بدلے چھوڑ دیتا ہے کوئی بندہ؟ کہا ہاں, یہ یہودیوں کا فعل تھا کہ جو تورات میں اوصاف مصطفیٰ بیان کیے گئے تھے, کمالات مصطفیٰ بیان کیے گئے تھے, نعت مصطفیٰ بیان کی گئی تھی, جب ان سے پوچھا گیا کہ تورات میں میرے نبی پاک کا کیا ذکر ہوا ہے, انہوں نے اس کو چھپا لیا تھا. تھوڑے پیسوں کے بدلے انہوں نے نبی پاک کا ذکر کرنا ترک کر دیا تھا. یہ فعل کفار ہے کہ جنہوں نے نبی پاک کی محافل اور نعت پڑھنے کا انکار کر دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھوڑے پیسوں کے بدلے میری نشانیوں کو تم نے ترک نہیں کرنا, کیونکہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں عظیم ترین نشانی محبوب مصطفیٰ ہے, امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے. اب اس شعر کی طرف آئیے. تم سے خدا کا ظہور, اس سے تمہارا ظہور, لم ہے یہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے منطق کا استعمال کیا ہے, علم منطق کا, فن منطق کا, دلیل لمی اور دلیل انی. اس کو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. یوں سمجھیے گا کہ دلیل لمی یہ ہوتی ہے کہ بندہ دور سے دھواں دیکھے تو یہ تصور کر لیتا ہے کہ وہاں پر آگ ہوگی. یہ ہے دلیل لمی, کہ بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب دھواں اٹھ رہا ہے تو انڈرسٹوڈ بات ہے وہاں پر آگ اٹھ رہی ہوگی, آگ ہوگی تو دھواں ہے. اور دلیل انی یہ ہے کہ بندہ جب آگ جلاتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا دھواں بھی ہوگا. دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. مثلا گھر میں دیا سلائی جلانے لگا ہے تو وہ دیوار سے تھوڑا سا ہٹ کر رکھتا ہے کہ کہیں اس کی آگ کے دھوئیں کی وجہ سے دیوار کالی نہ ہو جائے. بات سمجھ رہے میری؟ کہ جب دور سے دیکھا گیا دھواں ہمیں یہ تصور میں لا رہا ہے کہ وہاں پر آگ ہے, اور آگ کو دیکھ کے بندہ تصور میں لا رہا ہے کہ یہاں پر دھواں ہوگا. اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھیے گا, فرماتے ہیں تم سے خدا کا ظہور, اس سے تمہارا ظہور, جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا وہاں ذکر خدا ہوگا, جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب نبی پاک کے اوصاف کمالات کا ذکر کیا جائے گا, آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے گا, انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب ہم نبی پاک کے قصائد اور محامد اور نعتیں بیان کریں گے, وہ شاہکار کس کا ہے؟ رب خدا کا. انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب نبی پاک کے کمالات کا ذکر ہوگا تو ذکر خدا بھی ہوگا. جب بندہ کسی عالی شان مکان کی تعریف کرتا ہے نا تو انڈرسٹوڈ بات ہے اس کے بنانے والے کی بھی تعریف ہو جاتی ہے. تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا کہ جب معراج کی رات اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا امام بنایا, یہ اوصاف, یہ اعلیٰ مقامات, یہ اعلیٰ شانیں جو رب نے عطا فرمائی ہے کہ جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر خدا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی محافل سجانے کا سیزن. یہ ہم اپنے تنہا بھی محفل سجا سکتے ہیں. آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, محفل تو ہوتی 4-5 بندوں میں. نہیں, تنہا محفل کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بھی لمحہ ہو آنکھوں سے جاگ رہا ہو, زبان اس کی
حرکت کرنے سے باز نہ آئے، وہ ذکر خدا کرتی رہے یا ذکر مصطفیٰ کرتی رہے، وہ ہر وقت محفل مصطفیٰ میں رہے۔ اس کا پھر فیضان دیکھیے گا، جتنا درود پڑے گا نبی سے محبت ہوتی چلے جائے گی۔ جب نبی سے پیار بڑھے گا انشاءاللہ اس کا بدن بھی ظاہر کرے گا، اس کا لباس بھی ظاہر کرے گا، اس کا چہرہ بھی ظاہر کرے گا، عاشق رسول آ رہا ہے، اس کے رسول کی شمع روشن نظر آ رہی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تھا نا تو بعض لوگ تنگ آ جاتے ہیں، یعنی بعض لوگ محفل کرنے سے یا نبی پاک کا نعت سننے سے تنگ آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کام ہوا تھا بنی اسرائیل والا ایک شخص تھا یہودی، وہ تورات کھولا تو اس نے تورات کے اندر دیکھا کہ ایک صفحے پر 4 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی کھولی نبی پاک کا نام تھا، اس نے اس کو کھرچ دیا، کیونکہ وہ بدظن تھا، محبت نہیں کرتا تھا، پیار نہیں تھا نبی پاک سے، اس نے کھرچ دیا کیونکہ اس کو موسیٰ علیہ السلام سے پیار ہوگا، اپنے نبی سے پیار، اور کلام ربی تورات پسند کرتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دل میں پیار نہیں تھا، اس نے کھرچ دیا۔ یہ واقعہ ہے نزہۃ المجالس فصل فی سکن شام صفحہ نمبر 329 کے اندر، حوالہ میں نے اس لیے دیا تاکہ یاد رہ جائے۔ اب یہ شخص دوسرے دن پھر جا کر اس نے وہی تورات شریف کھولی، جیسے ہی کھولی نا تو اسی صفحے پر دیکھنے لگا تو 8 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ اس نے جا کے اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، گھر والوں پر ادھم مچانا شروع کر دیا، تمہیں میں نے منع کیا تھا، تمہیں پتہ نہیں ہے مجھے ان سے پیار نہیں ہے۔ اس نے نادیبہ کلمات کہنے شروع کر دیے، اپنی بھڑاس جتنی نکال سکتا تھا نکالی۔ اور آج کل بھی لوگ موجود ہیں جو نعت مصطفیٰ سے چڑ کھاتے ہیں، جو محفل میلاد مصطفیٰ سے چڑ کھاتے ہیں۔ یہ یہودی بھی چڑ کھاتا تھا نبی پاک کے نام سے۔ اب یہ جناب انہوں نے کہا ہم نے نہیں لکھا، گھر والوں نے کہا ہم نے نہیں لکھا، انہوں نے چٹا انکار کر دیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ اس نے بند کی، چلا گیا۔ تیسرے دن آیا، پھر کھولا، پہلے 4 تھے، دوسری مرتبہ 8 تھا، اس نے وہ بھی کھرچ دیا۔ تیسری مرتبہ کھولا تو 12 مرتبہ نام محمد لکھا ہوا تھا۔ اب اس کے دل میں وہ اندھیرا نور میں بدلنے لگا۔ اب یہ دل جو اجالا نہیں تھا، ظلمت کا ڈیرا تھا، اب یہ اجالے میں تبدیل ہونے لگا۔ اس نے ہو نہ ہو یہ نبی پاک کوئی عام ذات نہیں ہے جن کا نام میں ڈیلی مٹاتا ہوں، اللہ کے کلام میں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ضرور رب کے محبوب ہے۔ اتنا ہی تصور کرنا تھا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ نام محمد کی برکت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اب تو 1500واں جشن عید میلاد النبی ہے، ہر گھر میں چراغاں ہونی چاہیے، ہر گھر میں جھنڈے لہرانے چاہیے، اظہار ہونا چاہیے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ آزمائش میں ہیں ان کے حق میں دعا کریں، اگر ہمارے پاس مال و متاع ہے تو ہم ان کی امداد کریں۔ اس طرح بھی میلاد منایا جا سکتا ہے، جس طرح بعض چینلز میں وہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ رپورٹیں دی جا رہی ہیں، کافی چینلز کی خبروں میں آ رہا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کی خوشیاں اپنے ہر کارکن کے لیے یہ لازم کر دیا کہ 15 پودے لگائیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا پودے لگا کر درخت بنائیں تاکہ جو سیلاب آتا ہے اس کی روک تھام ہو جائے گی۔ جب سے ہم نے پودے کاٹنے شروع کر دیے ہیں تو وہ سیلاب کی آمد کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم پودے لگائیں، یہ بھی میلاد منا لیں، نبی پاک کے نام کے پودے لگا دیں اس طرح۔ اور پھر تھیلیسیمیا کے جو بچے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے اپنا بلڈ ڈونیٹ کر دیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ان بچوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی غریب غربا ہے ان کو رزق، ان کے راشن دلوا دیں، اور اگر کوئی بندہ محتاج ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کر دیں، یہ بھی محفل میلاد منانے کا طریقہ ہے۔ اور اگر اور زیادہ ملا ہے تو گھر میں محفل سجائے، ذکر مصطفیٰ کروائے، 4 نعتیں پڑھائے، بیان کروائے، لوگوں کو بتلائے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام ہستی نہیں ہے، جب وہ آئی تھی تو اس سے پہلے اندھیرا تھا، آپ کے نور سے چاروں عالم میں نور ہو گیا تھا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی گج وج کے نبی پاک کا میلاد منائیں گے۔ اس